اللہ اکبر، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ اے اللہ ہمیں محروم نہ کرنا اور ہمیں بدبخت نہ کرنا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا دل کے کانوں سے سننا، اس روایت کو میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں، فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو اپنی کتاب میں اس روایت کو لکھتے ہیں، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اے میرے صحابہ اللہ سے دعا کرو، اللہ تمہیں محروم نہ کرے، اللہ تمہیں بدبخت نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ محروم کون ہے، یہ بدبخت کون ہے؟ بدبخت فرمایا میرے آقا نے، آقا فرماتے بدبخت۔ اللہ اکبر۔ جب صحابہ نے پوچھا محروم اور بدبخت کون ہے، آقا فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا وہ محروم بھی ہے، وہ بدبخت بھی ہے۔ کہاں گیا وہ جذبہ صادق؟ جب اذان ہوتی تھی تو مسلمان اپنا سارا کام چھوڑ کر مسجدوں کی طرف کشاں کشاں چلے جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ کسی بے نمازی کی صحبت میں مت بیٹھا کر۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کو حضور فرما رہے ہیں، اور ولیوں سے بڑا مقام صحابہ کا ہے۔ حضور کا کوئی صحابی مہاجرین میں سے ہو، انصار میں سے ہو، فتح مکہ کے پہلے کے، فتح مکہ کے بعد کے، حضور کے ہر صحابی کے لیے ہمارا عقیدہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب کے ساتھ خیر کا وعدہ کیا۔ حضور کا کوئی صحابی ادنا نہیں، حضور کا ہر صحابی اعلیٰ، کوئی صحابی ہو، اور صحابیت سے بڑھ کر منقبت کا کوئی ٹائٹل ہو نہیں سکتا۔ جس کو صحابی کہہ دیا مان لیا، اس کا مطلب اس کو ولیوں سے، اقطاب سے، ابدال سے، قلندروں سے سب سے بڑا مان لیا۔ درجہ نبوت کے بعد روئے زمین پر اگر اللہ نے کسی مخلوق کو فضیلت عطا کی ہے تو میرے رسول کے اصحاب کی ذات ہے، اور ان کی شان یہ میرے امام کہتے ہیں خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد، جو آنکھیں ہیں محو جن کی آنکھیں خدا پیار سے دیکھے وہ صحابہ کی آنکھیں ہیں۔ اب میرے آقا انہی اصحاب میں سے سب سے زیادہ کثرت سے روایت کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ سے کہتے ابو ہریرہ ہو سکے تو کبھی بے نمازی کے قریب اس کی صحبت میں مت بیٹھنا، اس لیے کہ بے نمازی جہاں ہوتا ہے آسمان سے اس پر لعنت برستی۔ جس قوم پہ لعنت برسے اس قوم کا مقدر سیاستداں بدل دیں گے۔ جس قوم پہ لعنت برسے ایجوکیشن کی ڈگریاں اس قوم کا مقدر بدل دے گی۔ جس قوم پہ لعنت برسے جلسے اور کانفرنس کے نعرے اس کی قسمت بدل دیں گے۔ نہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہر ڈگری سے پہلے، ہر کانفرنس سے پہلے، ہر نعرے سے پہلے، ہر بات سے پہلے مسلمانوں کو اللہ کے گھر کی طرف آنا ہوگا۔ کل بھی ہمارے مسائل کا حل خدا کے گھر پر تھے، خدا کی چوکھٹ پر تھے، خدا کی بارگاہ میں تھے، اور آج بھی خدا ہی کے دربار سے ہمارے ہر مسئلے کا حل ہوگا۔ اور مسلمانوں یاد رکھنا، اگر تم سب جگہ گئے تو در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے لیکن مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ ذلت مقدر بن جائے گی، ذلت کی وادیوں میں بھٹکتے رہو گے، جرائم کے دلدل میں ڈوبے رہو گے، نہ کوئی بچا سکتا ہے نہ کوئی بچا سکے گا۔ اگر اپنے مسائل کا حل چاہتے ہو خدا کے گھر کو آباد کرو، خدا کے گھر کو ویران مت کرو۔ اور اگر آپ نہیں چاہتے، اللہ اکبر، آپ یہ چاہتے کہ اللہ آپ کا گھر ویران ہونے سے بچا لے تو خدا کے گھر کو سجدوں سے آباد کرو، کیونکہ فرمایا گیا جب لوگ مسجدیں تعمیر کرتے ہیں اور مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے تو رات کی تاریکی میں مسجد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مولا جس نے مجھے ویران کر دیا تو
تو ان کے گھروں کو ویران کر دے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مسجد جس قوم کی ویرانی، مسجد جس قوم کی تباہی، مسجد جس قوم کی بربادی کی دعا کرے، وہ قوم کیسے آباد ہوگی؟ اس لیے میرے آقا کا فرمان دل پہ لکھ لو اور یاد رکھنا۔ پھر کہتا ہوں نماز کا عنوان نہیں، لیکن بات آئی تو عرض کرتا ہوں، مرتے وقت جتنی تکلیف بے نمازی کو ہوتی ہے اتنی کسی کو نہیں ہوتی۔ مرنے والا جب بے نمازی مرتا ہے تو اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بے نمازی پر اللہ اتنی پیاس مسلط کرتا، اتنی پیاس کہ اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں انڈیل دیا جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی پیاس نہیں بجھا سکتی۔ کروڑ پتی بننے کی تو بڑی فکر کی نا، ایک دکان سے 4 دکان کرنے کی تو بڑی فکر کی نا، اپنے بچوں کو اپنے مستقبل کو سنوارنے کی بڑی فکر کی۔ اچھی بات ہے، مبارک کو میں منع نہیں کرتا، لیکن اپنا بھی تو مستقبل سوچو۔ ایک دن موت ہے، موت کا شکنجہ ہے، موت کا وہ خوفناک شکنجہ۔ موت نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا، نہ موت تمہارا قبیلہ دیکھے گی، نہ موت تمہارا علاقہ دیکھے گی، نہ موت تمہاری صورت دیکھے گی، نہ موت تمہاری ڈگری دیکھے گی۔ موت کو تو جو حکم ہوگا وہی ہوگا۔ اللہ اکبر، ذرا لرز تو جائیے، ذرا اندازہ تو کیجئے، بے نمازیوں کو میرے آقا سچے نبی ساقی حوض کوثر مصطفیٰ جان رحمت شم بزم ہدایت میرے اور آپ کے آقا غیب دا نبی فرما رہے ہیں، اپنے نبی پر یقین ہے نا تو اپنے نبی کی بات تو سنو اور غور تو کرو۔ اللہ اکبر، کہ جب بے نمازی کو موت آتی ہے اس پر اتنی پیاس مسلط کر دی جاتی ہے کہ 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں نچوڑ دیا جائے تو بھی کوئی اس کی پیاس نہیں بجھا سکتا۔ کہاں 7 سمندروں کے پانی کی پیاس، اور کہاں بہو، کہاں پر داماد، کہاں پر بیٹا تھوڑا تھوڑا چمچے سے پانی انڈیل رہے ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو تجربہ ہے ان کو معلوم ہے کہ اگر کسی کو پیاس زیادہ لگی ہو اور تھوڑا سا پانی منہ میں ڈالا جائے تو پیاس بجھتی نہیں ہے بلکہ پیاس اور بڑھ جاتی ہے۔ ہائے کیا تڑپ ہوگی، ہائے اس وقت کی بے چینی کیا ہوگی، اس وقت کی بے قراری کیا ہوگی۔ ارے ابھی گجرات میں، یو پی میں، بہار میں، مہاراشٹر میں، راجستھان میں جو ہے وہ ڈگری گرمی کا جو ہے وہ تاپمان جو ہے کہیں 47 کہیں 48، لوگ ہائے ہائے کر رہے ہیں، گھر کے باہر نہیں نکل رہے ہیں، لوگ فریج کی ٹھنڈی بوتلیں اپنی حلق میں انڈیل رہے ہیں۔ لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ درجے حرارت کے بڑھنے کا علاج ہم نے تو ڈھونڈ لیا، لیکن سکرات کی کیفیت میں بے نمازی پن کی وجہ سے جو پیاس اللہ مسلط کرے گا اس سے بچنے کا کیا کیا؟ اس وقت تڑپو گے، بے چین ہوگے، پچھتاؤ گے، لیکن وقت نکل چکا ہوگا۔ اس لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم، صرف 10 منٹ، 5 وقت نکالنے سے ہوتا کیا ہے؟ دوستوں کے ساتھ چائے پینے بیٹھتے ہو تو گھنٹوں چلے جاتے ہیں، واٹس ایپ چیک کرتے ہو تو گھنٹوں چلے جاتے ہیں، فیس بک پر بیٹھتے ہو تو پوری رات گزر جاتی ہے، یوٹیوب پر بیٹھتے ہو تو کئی گھنٹے چلے، ارے سب تو چھوڑو، غیبت کرنے بیٹھتے ہو تو گھنٹوں چلے جاتے ہیں۔ یہ ایسا، وہ ویسا، وہ سب ویسے ہیں، تو اپنے آپ کا بھی تو احتساب کرو۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو اپنی فکر کرو۔ آپ نے پوری دنیا کی فکر مچا رکھی، کبھی اپنے بارے میں بھی سوچا آپ کا ایمان پہ خاتمہ ہوگا بھی یا نہیں؟ خاتمہ ہو رہا ہوگا تو اس وقت پیاس کی شدت کیا ہوگی؟ فجر میں سوتا پڑا ہے، ظہر میں کاروبار میں لگا ہے، عصر میں بچوں کے ساتھ بیٹھا ہے، مغرب میں دوستوں کے ساتھ لگا دیا، عشاء میں لاہو لعب میں گم ہو کر کے پوری 5 وقت کی نمازوں کو ضائع کر دیا۔ آؤ آج اس جشن شادی کے موقع پر یہ دل میں عہد کر لو کہ سردی ہو، گرمی، بارش ہو، موسم کوئی ہو، کسی کی میت ہو یا کسی کی شادی ہو، کبھی نماز نہیں چھوٹنے دیں گے، کبھی نماز نہیں چھوٹنے دیں گے۔ مرتے وقت سب سے زیادہ تکلیف بے نمازی کو ہوتی ہے، اور قبر میں عذاب سب سے زیادہ کسی کو ہوتا ہے تو بے نمازی کو ہوتا ہے، سب سے زیادہ عذاب۔ اور ہمارے اندر طاقت نہیں، ہال کی گرمی سے لوگ اس وقت بے حال ہے، حالانکہ پنکھے چل رہے ہیں، ہوا بھی آ رہی ہے، کچھ علاقہ کھلا بھی ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، صرف تھوڑا غور کرو، اتنا لمبا چوڑا ہال بنا ہوا ہے، اس گرمی نے ہمیں بے حال کر رکھا ہے۔
وہ 2 گز زمین کی جو قبر ہے، اوپر مٹی، نیچے مٹی، دائیں مٹی، بائیں مٹی، آگے مٹی، پیچھے مٹی، مٹی ہی مٹی، نہ تکیا، نہ بستر، نہ چادر. وہ گرمی کیسی ہوگی، وہ حرارت کیسی ہوگی، اس سے ہڈیاں بھی پگھلتی ہے، اس سے گوشت بھی پگھلتا ہے. قبر کے کیڑے الگ طوفان مچا رہے ہوتے ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت بچانے کے لیے نہیں آتی. اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کا احتساب کر لو. میری گزارش ہے درد دل کے ساتھ، دل کی تڑپ کے ساتھ تم سے کہتا ہوں، خدا تمہیں کبھی وہ دن نہ دکھائے میرے عزیز کہ قبر کی گرمی تمہیں جھلسائے. اس لیے کہ قبر میں ٹھنڈک نہ پنکھے کی وجہ سے ہے، نہ قبر کی ٹھنڈک اے سی کی وجہ سے ہے، نہ قبر کی ٹھنڈک. بھئی بیٹھ جائیں، آپ ڈسٹرب نہیں کریں، مہربانی مہربانی، اللہ کا واسطہ اٹھا بیٹھا نہ کریں کسی کو. جو جائے اس کو وہی رہنے دے. ایک بار درود شریف پڑھیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جب ایک بار اللہ رسول کا ذکر شروع ہو جائے تو پھر جو جائیں اس کو وہیں چھوڑ دیں. ایک بار بلند آواز سے عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھ لیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. قبر کی ٹھنڈک اے سی کی وجہ سے نہیں، قبر کی ٹھنڈک پنکھے کی وجہ سے نہیں. قبر کی ٹھنڈک کس وجہ سے ہے؟ جو لوگ دنیا میں رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں سجدے کر کے، اللہ نے ان کی قبروں کے اندر ٹھنڈک پہنچانا ہے. قبر ان کی ٹھنڈی ہوگی جنہوں نے رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہوگی سجدے کر کے، اور ان کی قبر اللہ اکبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی. ان کی قبروں کے اندر جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی. جنہوں نے دنیا میں دکانوں پر تو توجہ دی، مکانوں پر تو توجہ دی، کاروبار پر تو توجہ دی، لیکن نماز کے لیے وقت نکال کر کبھی رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچائی.